السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہم قلقلہ کے بارے میں پڑھے تھے۔ یہ قلقلہ کے بارے میں کوئی سنا سکتے ہیں تو بتائیے، سنائیے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور سنائیے۔ ایاز بھائی، یہاں سے سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں سے سنائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب، ماشاء اللہ، اب، جی اب، جب، 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 بج، جی بج، بج، صد، جی صد، سد، ماشاء اللہ، خط، جی فت، جی قط، جخ، جی جخ، جخ، جق، قاف کی آواز آنا، خا کی آواز نہیں جخ، آنا، جق۔ جخ، جخ۔ جی اب اس کے بعد حکو بھائی آپ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس جی کھچ یہاں پر قلقلہ نہیں کرنا۔ جی کھل گل تج تج، ود تج، تج تج، تج تج ہاں، جیم کی آواز ٹکرا کے الگ ہونا۔ تج و جی سب سب، اب سب اب ای، ہب ای، ای جی نصب لق لق، لق جی جل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیے عمار بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یجعل، یجعل، لقد، جی خلق، خلقنا، اطعمہ، اطعمنا، 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 جی ذبحا، بروج، 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 جی محیط، ہاں، یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے۔ محیط، 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 اہدنا، ابھی آج ہم پڑھیں گے حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر الف لام لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ الف اور لام کو کبھی پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔
کبھی صرف الف کو چھوڑ دیتے ہیں، الف سائلنٹ ہوتا ہے، اور کبھی الف اور لام دونوں کے دونوں سائلنٹ ہوتے ہیں۔ تو اب کہاں پر الف سائلنٹ ہوگا اور کہاں پر الف اور لام دونوں سائلنٹ ہوں گے، یہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر تختی میں جو آپ کو بتایا گیا ہے، تختی نمبر 15، یہ بہت تفصیل سے ہے اور چھوٹے بچوں کے یاد کرنے کے لیے ہے۔ بچے یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، آپ لوگ بھی اگر یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، ہمیشہ کے لیے ایک گرامر ہے۔ لیکن آج کل کے حساب سے آسان طور پر سمجھنے کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیں ہمیشہ، کہ قرآن مجید میں پڑھتے وقت میں جہاں کہیں لام پر کوئی جزم زبر زیر پیش نہ ہو، زبر زیر پیش یا جزم کچھ بھی نہ ہو، تو وہ لام سائلنٹ ہوگا، وہ لام سائلنٹ ہوگا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر یہاں یہ اذا الشمس ہے، تو اب یہاں پر حمزہ زیر ای ذال کے بعد ڈائریکٹ شین سے ملا کر پڑھ لیے، درمیان کا جو الف اور لام ہے یہ دونوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس کی آسان سے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس الف اور لام پر نہ تو زبر ہے، نہ تو زیر ہے، نہ تو پیش ہے، نہ تو جزم ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ایک وجہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے الف میں بھی، یہاں پر دیکھیے الف ہے، یا الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اور الف کے بعد والا حرف جو ہے جزم والا ہے، یعنی لام، الف کے ساتھ لام ملا ہوا ہے اور لام کے اوپر جزم ہے، تو اب یہاں پر الف کو چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ یہ ہے ایک جو چیز ہم جنرلی سمجھ سکتے ہیں اور آسانی سے یہ چیز ہم دماغ میں بٹھا سکتے ہیں، اس کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ پھر بھی اب گرامر پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے حروف قمری 14 ہیں، حروف قمری، اس کو حروف قمری بولتے ہیں، حروف قمری 14 ہیں۔ کون سے؟ یعنی یہ حروف قمری وہ ہیں کہ اگر ان حروف قمری کے 14 حروفوں میں سے کوئی حرف الف اور لام کے بعد آتا ہے، الف اور لام کے بعد آتا ہے، تو یہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ان حروف قمری کے بعد کون سے حروف قمری؟ حمزہ، با، جیم، ح، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ حروف قمری ہیں جو 14 ہیں۔ اب یہ 14 حروف جو قمری ہیں، یہ قمری کے 14 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جاتا ہے الف لام کے بعد، تو یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں۔ اب دوسری چیز، حروف شمسی، حروف شمسی 14 ہیں، حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ کون سے ہیں؟ یہ ہے تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، لام۔ اگر یہ 14 حروف کے بعد الف لام، یہ 14 الف لام کے بعد اگر یہ 14 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ الف اور لام دونوں کو سائلنٹ کیا جائے گا، دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیے مثالیں، جیسے والقمری، والقمری، یہاں پر الف لام کے بعد حروف قمری میں سے ایک حرف قاف آیا، ایک حرف قاف آیا، لہذا یہاں پر کیا پڑھا جائے گا؟ صرف اور صرف لام پڑھا جائے گا۔ الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟
یہ قوف حروف قمری میں سے ہے. یہاں پر الف لام کے بعد میں قوف آیا، لہذا الف لام کے بعد قوف آنے کی وجہ سے یہاں پر صرف الف کو چھوڑ دیں گے اور لام کو پڑھیں گے. والقمری، اسی طرح والیتاما، والیتاما، والاقربین، مالقارعۃ، هم المفلحون، اذا الشمس. اب یہاں پر اذا الشمس میں دیکھیے شین آیا الف لام کے بعد، الف لام کے بعد یہ ہے الف لام، اس کے بعد شین آیا. شین حروف شمسی میں سے، دیکھیے یہاں پر حروف شمسی ہے، یہ حروف شمسی، حروف شمسی میں سے شین آیا، تو یہاں پر الف لام کو نہیں پڑھیں گے، سائلنٹ کر دیں گے. اذا الشمس، اذا الشمس پڑھیں. اسی طرح آگے دیکھیے کان الناس، ٹھیک ہے. یقول الرسول، یقول الرسول، یہاں پر بھی الف لام کے بعد را آیا. را حروف شمسی میں سے ہے نہیں ہے، دیکھیے سا دال دال را، را ہے، حروف شمسی میں سے را بھی ہے، لہذا یہ را آنے کی وجہ سے، الف لام کے بعد را آنے کی وجہ سے یقول لر پڑھیں گے، لل رسول نہیں پڑھیں گے، لر رسول پڑھیں گے. الف لام کو سائلنٹ کر دیں گے، درمیان کا جو الف لام ہے. اسی طرح اقیم الصلاۃ، یہ بھی قرآن میں بہت ساری جگہ آتا ہے، اقیم الصلاۃ. آپ یہاں پر ایک جگہ یہاں پر ایک جگہ اقیم الصلاۃ صحیح کر لو گے تو قرآن مجید میں 700 سے زائد جگہ یہ اقیم الصلاۃ آیا. تو آپ کی 700 سے زیادہ جگہ جو قرآن مجید میں آیا وہ سارا کا سارا صحیح ہو جائے گا. تو نورانی قاعدے کو کبھی بھی جو ہے ہم معمولی اور ہلکے میں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی قاعدہ پڑھا رہے ہم بھی قرآن پڑھنا چاہیے تھا. تو نورانی قاعدہ بہت بیسک چیز ہے، یہاں پر سمجھ میں آنے والی چیز، یہاں پر ایک لفظ صحیح ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ پوری قرآن کا لفظ صحیح ہو گیا. تو اقیم الصلاۃ قرآن میں بہت ساری جگہ آیا ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیے اقیم الصلاۃ الف لام ہے، یہ الف لام ہے، یہ لام پہ کوئی بھی زبر نہیں ہے، زیر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، جزم نہیں ہے. اور الف لام کے بعد صاد ہے، صاد حروف شمسی میں سے ہے، حروف شمسی میں سے ہے، دیکھیے صاد، لہذا یہاں پر بھی اقیم الصلاۃ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک قاعدہ ہے. اس کے بعد والا قاعدہ بھی ہم آج پڑھ لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ ہم سیرت کی کتاب بھی پڑھیں گے. آج یہ تختی ختم کر لیتے ہیں. تختی نمبر 16 لفظ اللہ کے قاعدے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں، باقی ہر لام باریک ہوگا. قاعدہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے. قرآن مجید میں بہت ساری جگہ اللہ 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 اللہ، ہر صفحے پہ آتا ہے اللہ اللہ، تو بہت ساری جگہ اللہ پڑھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن کہاں پر اللہ پڑھنا ہے، کہاں پر لا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، یہ جو ہے ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو قاعدہ کیا سمجھے؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. مثال دیکھیے ان اللہ، اب دیکھیے لفظ اللہ کا لام ہے، یہ لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ زبر ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. تو جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ ان اللہ، ان اللہ پڑھیں گے، ان اللہ نہیں پڑھیں گے، لا نہیں، ان اللہ موٹا پڑھیں گے. اسی طرح آگے دیکھیے قال اللہ، قال اللہ، قال اللہ، اللہ لام کو موٹا پڑھیں گے، للہ،
قال اللہ نہیں پڑھیں گے، قال اللہ. جی اسی طرح دیکھیے آگے، سمع اللہ، سمع اللہ. ہم رکوع سے اٹھتے وقت میں بھی جو سمع اللہ بولتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ غلط ہے، سمع اللہ لام کو باریک نہیں پڑھنا ہے، لام کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن نماز تو ہو جائے گی اگر کوئی موٹے کی جگہ باریک پڑھے، لیکن قاعدے کے حساب سے غلط ہے. قرآن مجید کی جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی کے خلاف. سمع اللہ. اسی طرح حدود اللہ. اب پیش کی مثال دیکھیے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ گیا، دال پہ پیش ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے ہے. تو حدود اللہ، حدود اللہ ہی نہیں پڑھیں گے، حدود اللہ. اسی طرح یرید اللہ، موٹا پڑھیں گے، یرید اللہ. خلق اللہ، خلق اللہ. خا اور قاف میں فرق ہونا، خلق، خلقل نہیں بولنا، خلقل. خا اور قاف میں فرق واضح ہونا چاہیے. خلق اللہ. بل اللہ، بل اللہ. لام، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، بل اللہ، بل اللہ. دین اللہ، دین اللہ. دین اللہ ہی نہیں پڑھیں گے، دین اللہ، ٹھیک ہے. امر اللہ، امر اللہ. اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں زیر ہے تو جہاں پر سب نیچے کی ساری لائن میں کیا ہے، زیر ہے، تو یہاں پر بلی لو نہیں پڑھیں گے، بلی لا، لام کو باریک پڑھیں گے. یہ لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے لام ہی ہے، با زبر با، لام لام زیر، لل. بل اللہ، بل اللہ. دین اللہ، نون پہ زیر ہے دیکھیے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے، دین اللہ، دین اللہ ہی نہیں پڑھیں گے. امر اللہ، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آج کی ہم کلاس یہیں پر بس کرتے ہیں. کل آپ لوگ یہ پورا مشق کر کے آئیے، کل سنائیے انشاءاللہ. کل ہی ہم جو ہے سیرت کی کتاب بھی پڑھیں گے. اور